أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل فاتوا بأشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وهل أنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے تو کیا تو اس کا کچھ حصہ جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے چھوڑ دے اور تیرا سینہ اس پر تنگ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بنایا ہے. کہو پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر وہ اگر تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سو کیا تم مسلمان ہو؟ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. تارکن ترک کرنا. ان آیات میں تذکرہ امت کا ہے، اسی لیے کہا فَلَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وحی کے عمل کو ترک کرنے والے نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کی سنتوں پر برحق عمل کرنے والے ہیں. صحابہ کرام کی سنتوں میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ جب کبھی میدان جہاد میں اللہ کی نصرت نہیں ملتی تھی تو صحابہ کرام اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے کیا ایسی خطا ہوئی ہے یا کون سی ایسی بات ہوئی ہے یا کون سی ایسی سنت نبوی ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے کہ اللہ کی نصرت نصیب نہیں ہو رہی. اور جب رجوع کیا جاتا تھا تو اللہ کی نصرت فوراً نصیب ہوتی تھی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ ظاہرہ تعداد میں تقریباً دنیا کی آبادی کا 42% ہیں، اس کے باوجود اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنے فیصلوں میں غیروں کے اصولوں کے پابند ہیں. قدرتی دولت کے وسائل نصف سے زیادہ مسلمانوں ممالک کے پاس ہیں، اس کے باوجود غربت کا تناسب مسلمانوں میں زیادہ ہے. ان کی حالت ابتر ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ان حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی بخوبی آگاہ کیا ہوا تھا. کثیر التعداد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت میں موجود ہیں. اسلام جو اقوام عالم پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا تو یہ آج مدافعت پہ کیوں مجبور ہے؟ یہ مدافعت پہ مجبور کرنے والے وہ کیا جانے اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 2 سنتیں ہیں، اول تبلیغ اخرى جہاد. آج تقریباً مسلمانوں نے دونوں ہی سنتوں کو ترک کر دیا ہے. تبلیغ کا مفہوم بدل دیا گیا ہے اور اصلاح کو تبلیغ کا نام دیا گیا. ملکوں اور اپنی حکومتوں کے لیے لڑنے کو جہاد کا نام دیا گیا. کاش امت مسلمہ کو یہ علم ہو کہ مسلم کے ظہور کے ساتھ ہی اقوام عالم کو غلامی کی نسبت لگ چکی ہے، اور قرآن کریم نے واضح اعلان کیا کہ ذکر کے آنے کے بعد زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. یہ وراثت اور غلبے کو حاصل کرنے کے لیے عمل اور حرکت کی ضرورت ہے. اس علم نے صحابہ کرام کو جاہرانہ عمل پر آمادہ کیا. نتیجے میں دنیا کے خزانے بھی ان کے قبضے میں آئے، اللہ کی مدد بھی آئی، فرشتوں کی مدد بھی آئی اور غلبہ بھی حاصل ہوا. کون سا ایسا علم ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے جو قرآن کریم نے بیان نہ کیا ہو؟ قرآن کریم جب تمام ادیان عالم پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو اس کا یہ دعویٰ غیر فطری نہیں ہے.
اللہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ خالق ہونے کی دلیل میں وہ کائنات کے تمام اسرار و رموز بیان کرتا ہے، اور مالک ہونے کے ناطے وہ دستور کائنات کو چلانے کا مکمل بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ابتر حالت کا بخوبی علم تھا، اسی سبب آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا۔ وَذَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَهُ مَعَهُ مَلَكٌ۔ یہی بات ہے کہ آج بے مثال قدرتی وسائل ہونے کے باوجود امت معاشی نظام میں کمزور ترین ہے، کثیر التعداد ہونے کے باوجود مغلوب ہو رہے ہیں۔ ہم یقولون افطراها قل فأتوا بعشر سور مثلہ، قرآن کا یہ دعویٰ کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقابل اس سے بہتر اگر کوئی دستور بنا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ۔ ہر وہ اصول جو قرآن نے واضح کیا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، اخلاقی ہو یا قانون کے ہو۔ یہاں معاشرے کے 10 شعبوں کو چیلنج کیا گیا، جس میں حکومت ہے، حاکم ہیں، امیر ہیں، امام ہیں۔ دوسرے تعلیم، علم کے میدان میں علماء ہیں۔ تیسرے عدل و قانون، قاضی۔ چوتھے حکمت اور دانائی رکھنے والے دانشور۔ پانچویں معیشت اور دولت کی تقسیم کرنے والے، معاشی نظام چلانے والے۔ پانچویں سپہ سالار، فوجی، جنگوں کے اصول بنانے والے۔ چھٹے ملکیت، زمین اور جائیداد رکھنے والے عمرہ۔ ساتویں تاجر، تجارت کرنے والے۔ آٹھویں خادم، خدمت کرنے والے، اور ذمی، غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے والے۔ یہ اہم شعبے ہیں ایک معاشرے کو بنانے کے لیے۔ یہ اسلام کا عالمگیر وصف ہے کہ وہ تمام شعبہ حیات کے لیے رہنمائی اور اصول بیان کرتا ہے، اور اس دعوے سے کہ اگر اس سے کوئی عمل، کوئی بہتر دستور تم بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ۔ آج بھی دنیا کے دانشور مدبر اس بات پر حیران ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں اس قوم کو جو دنیا جاہل تصور کرتی تھی، اس قابل بنا دیا کہ دنیا کے ہر میدان میں انہوں نے اپنے مخالف کو حیران کر دیا، جس کی نظیر اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ 70 سال میں اسلام نے وہ عالمگیر حکومت قائم کی جو دنیا کے 3 بڑے اعظموں میں پھیل گئی۔ 5000 سال کا اکیڈمک لٹریچر اسلام کے سامنے سرنگو تھا۔ یہ مسلم کا مقام تھا۔ فَلْأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت و دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ ہے صحرا سے حباب، رہور و دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض قاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔